کبھی کبھی دل اتنا بے چین ہو جاتا ہے نا کہ انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، نہ نیند آتی ہے نہ دل لگتا ہے، نہ دعاؤں میں قرار آتا ہے نہ عبادت میں سکون۔ ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، آنکھیں نم رہتی ہے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ تب انسان ایک ہی سوال کرتا ہے، یا اللہ یہ دل بے چین کیوں ہے؟ میرا سکون کہاں ہے؟ اور اسی لمحہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش سا پیغام آتا ہے، بندے ابھی صبر کر، میرا سکون تیرے لیے آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو انہی لمحات کے لیے ہے جب آپ تھک چکے ہوں، ٹوٹ چکے ہوں، رو چکے ہوں، مگر پھر بھی آپ کا دل اللہ کہتا ہے کیوں؟ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ جب بے سکونی حد سے بڑھ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے سکون کی آمد کی علامت ہوتی ہے۔ جانتے ہیں بے سکونی کب بڑھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب انسان اللہ کو بھولنے لگتا ہے یا زندگی کے شور میں گم ہو جاتا ہے تو دل میں بے چینی کا زہر بھرنے لگتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ سے دور نہیں ہوتے پھر بھی بے سکون ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سجدے لمبے ہو، وہ دعائیں دل سے نکلے، وہ آنسو پاکیزہ ہو۔ یہ بے سکونی اللہ کی کشش ہے۔ جانتے ہیں بے سکونی بھی ایک پیغام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے سکونی صرف تکلیف نہیں بلکہ اللہ کا ایک راز ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بندہ جو دنیا میں سب کچھ پا کر بھی خالی ہے، اسے یاد دلائے تو میرے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کا ہر در بند ہو جائے اور صرف ایک در باقی رہے تو وہی اللہ کا در آپ کا اصل سکون بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں اپنی دعاؤں کا اثر دکھائی نہ دے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں زیادہ دے رہا ہے، مگر تمہیں اس کی حکومت کا ادراک نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتے ہیں جب انسان بے سکونی کی آگ میں جلتا ہے مگر روح کے اندر ایک خفیہ طوفان چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اچانک جیسے دعا اثر کرنے لگتی ہے، دل نرم پڑنے لگتا ہے، سکون اندر اترنے لگتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ترتیب دی گئی ایک شفایابی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ کیسے سکون دیتا ہے؟ نمبر 1، آنکھوں سے آنسو جاری کروا کر۔ بے چینی دل کے لیے اللہ سب سے پہلے آنسو دیتا ہے، کیونکہ آنسو گناہوں کی دھول کو دھو دیتے ہیں۔ نمبر 2، سجدے کی لذت عطا کر کے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ سجدے میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ اب کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دل پر اپنا سکون نازل کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن سے گفتگو کرا کے۔ جب انسان قرآن کھولتا ہے تو ہر آیت جیسے صرف اسی کے لیے اتری ہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ آیت ایک تھپکی بن جاتی ہے، جیسے اللہ خود سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو، میں ہوں نا، رو کیوں رہا ہے؟ آزمائش اور سکون کا راز کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، اللہ کسی کو آزما کر چھوڑتا نہیں، وہ تو ٹوٹے دل سے جڑنے والا ہے۔ جب بندہ رو کر، تھک کر، ہار کر سجدے میں گر جائے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھ میرا بندہ کیسے ٹوٹ کر میرے پاس آیا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سکون نازل کرتا ہے اور بے آرام دل قرار پاتا ہے۔ جانتے ہیں سکون کی نشانی کیا ہے؟ نمبر 1، دل میں بے وجہ سکون اترنے لگتا ہے۔ نمبر 2، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے۔ نمبر 3، رات کو نیند آتی ہے مگر دل جاگتا ہے۔ نمبر 4، دنیا کی تکلیف چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ نمبر 5، دل صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب سکون خود چل کر آئے گا۔ اگر آپ اس وقت بے سکون ہیں
تو یاد رکھے اللہ آپ کے اندر ایک نئی روحانی دنیا پیدا کر رہا ہے، وہ آپ کو تیار کر رہا ہے ایک ایسا سکون دینے کے لیے جو صرف خاص بندوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ خاص ہے کیونکہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بے چین دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے اندر سے ہر بے قراری ختم کر دے، ہمیں اپنے قریب کر لے، اپنے سجدوں کا مزہ دے، قرآن کی لذت عطا کر اور وہ سکون عطا کر جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا، بس تیرے پاس ملتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے محسوس ہوئی تو کمنٹ میں لکھو یا اللہ میرا سکون صرف تو ہے، اور اس ویڈیو کو ان تمام بے چین دلوں تک ضرور پہنچائے تاکہ ان کو بھی وہ سکون ملے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔